اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید طاہر عباس نقوی صاحب آپ ملتان سے، جو ذکر فضائل المصطفیٰ محمد وآل محمد بیان کریں گے۔ جناب علامہ سید طاہر عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابتدائے مجلس میں عرض کروں گا، ہمارے عزیز القدر اور واجب الاحترام بزرگ جو گزشتہ سال ان مجالس کی زینت ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے گزشتہ سال میں جب یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ انتہائی محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان مجالس میں موجود ہوا کرتے تھے، اور ناظم منبر آخری مجلس میں تقریباً بڑے جدید ہوئے لفظوں کے ساتھ، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش ہو گئے۔ تو میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ ماجد علی حضراتی صاحب کی والدہ ماجدہ اور ذوالفقار جعفری مرحوم و مقبول اور اپنے اپنے تمام متعلقہ مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یہ ہے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات الله. خالق ذوالجلال عشر محرم الحرام عشر ثانی کی یہ سالانہ مجلس اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. سید ماجد علی اندرانی صاحب کی طرف سے تمام انتظام ان کے معاونین اور برکر حضرات کی یہ محنت جملہ عزاداران مظلوم کربلا کی اس امام بارگاہ میں حاضری کو خالق ذوالجلال قبول فرمائے. جتنے بھی عزاداران میرے برادران بزرگان میرے عزیزان اور میری بیٹیاں میری بہنیں معزز عزاداران موجود ہیں خالق سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. خالق ذوالجلال امام زمان قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور فرمائے اور ہمارا شمار امام علیہ السلام کے امان و انصار میں فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات فرمائے. امام بارگاہ حسینیہ موئل میں حسینی یونیورسٹی کے دروازے کھل گئے اور یہ عشر ثانی ان میں مختلف مدرس آئیں گے اور حسینی یونیورسٹی میں جتنے بھی طلباء وہ داخلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کی کلاسیں ہوں گی. اتنی بات ضرور ہے کہ ان کلاسوں کے ایڈمیشن کے لیے کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جو دنیا کی یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں. آج پہلا دن ہے عشر ثانی کی پہلی مجلس ہے. جتنے بھی میرے عزیزان تشریف فرما ہیں جتنے بزرگان ہیں جتنے برادران ہیں اندر آنے سے پہلے کسی سے پوچھا گیا کہ میاں تمہاری ایج کتنی ہے, اپنا ڈیٹ آف برتھ لاؤ, تمہاری تعلیم کتنی ہے, تمہاری صحت کیسی ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ لاؤ. نہ, یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں داخلہ کھلا ہوا ہے. بچہ ہو تو اس کے لیے داخلہ موجود ہے, جوان ہو تو اس کے لیے داخلہ موجود ہے, بزرگ ہو تو اس کے لیے داخلہ موجود ہے. کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جو دنیا کے مدرسوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, سکولز میں داخلے کے لیے ہوتی ہے. صرف ایک شرط ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا حبدار, محبت حسین اس کے قلب میں موجود ہو. بس اتنی شرط ہے, اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے. اس حسینی یونیورسٹی میں میں وہ تو طالب علم, لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ میرے ٹوٹے پھوٹے ہوئے لفظوں کو سن لیتے ہیں اور تیسرا سال ہے سن رہے ہیں. میں بہت ہی چھوٹا سا اور حقیر سا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا. پہلے 5 دن میری ڈیوٹی ہے, میرے بعد محترم المقام علامہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب تشریف لائیں گے. 5 دن وہ آپ کو لیکچر دیں گے
اور اس کے بعد پھر سفر کا ہے اب مجالس کا سلسلہ، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تو یہ سلسلہ جو کہ سالانہ ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ بس آپ لوگوں کا تعاون شامل حال رہا۔ جو پہلے ہی دن میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں گزشتہ سال کی نسبت، وہ یہ کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آج پہلے دن جبکہ یہ بارش کا ماحول بھی ہے اور دن بھی پہلا ہے، تو اتنے مومنین اور اتنے عزاداران امام بارگاہ میں تشریف لائیں گے، لیکن یہ پھر خلوص نیت کی جزا ہے۔ توجہ ہے نا، یہ خلوص نیت کی جزا ہے کہ پہلے ہی دن آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو میں نے جو انتخاب کیا ہے ان مجالس کے لیے اس دفعہ وہ ہے قرآن مجید سورہ البقرہ کی پہلی آیتیں۔ توجہ ہے نا صاحبان، قرآن مجید سورہ البقرہ کی پہلی آیتیں اور پہلے پارے کا آغاز بھی یہیں سے ہے، اور ساتھ ہی میں نے سید الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مدثر مزمل طٰہٰ یاسین کے فرمان ذیشان جو کہ فریقین کی کتابیں میں موجود ہے، وہ فرمان میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اور قرآن کی آیت اور حدیث رسول ابتدائے کلام میں اس لیے پیش کی تاکہ میرے جتنے شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، وہ لوگ جان لیں کہ مکتب اہل بیت کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ مکتب اہل بیت، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا دار و مدار یا اللہ کی کتاب پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسواک کس طرح کرنا ہے، مسواک سے لے کے توحید تک جو کچھ بھی ہے مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں یا اللہ کا کلام ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس سے باہر نہیں۔ اس طرح کے قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، الف لام میم، بس آج ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ ویسے آپ کو یاد ہے، لیکن میں اپنے انداز میں ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ لفظوں میں ہی ذرا فرق ہوتا ہے، تو جی الف لام میم یہ ہے حروف مقطعات۔ یہ کلاس ہے نا، تو اس کلاس میں یہ کچھ نہ کچھ یہ کہ لغت کے حوالے سے، کچھ تفسیر کے حوالے سے، کچھ تاریخ کے حوالے سے، اور کچھ علم کلام سے، کچھ معنی بیان سے، یہ ساری چیزیں یہ مل جل کر انشاءاللہ یہ تقریر بنے گی۔ الف لام میم یہ وہ حروف ہیں جن کے بارے میں خود اللہ نے یہ فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ ان کی تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان ہستیوں کے جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں راسخ ہیں، یعنی ان کی تفسیر، ان کا باطن یا خود اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم بنا کے بھیجا ہے، اور فرمان مصطفیٰ نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔
علی ہے، تو یہ علی جانے گا یا علی کی معصوم اولاد وہ جانے گی کہ یہ الف لام میم کیا ہے؟ ہمیں جو اشارہ ملتا ہے تفاسیر اہل بیت میں، تفاسیر آل محمد میں، اور ہم قرآن کو لیتے ہیں اہل بیت سے، ہم قرآن کو لیتے ہیں آل محمد سے۔ کیوں کہ آل محمد وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا، جن کے گھر میں جبرائیل وحی لے کے لایا۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب دیکھیے کہ قرآن کا مفہوم وہ جانے کہ جن کا گھر میں قرآن اترتا تھا، جن کے گھر میں وحی آتی تھی، وہی بہتر جان سکتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ آل محمد کے در سے قرآن لیں گے کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک عطرت اہل بیت ہے، لن یفترقان، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ یعنی قیامت تک کے لیے قرآن اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ اگر قرآن کو مجسم دیکھنا چاہو تو اہل بیت کو دیکھ لو، اگر اہل بیت کو صامت دیکھنا چاہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ الف لام میم، الف لام میم، توجہ ہے نا؟ الف لام میم، الف اور لام یہ کیا بنتا ہے؟ آل، آل ہے نا، اور میم محمد، آل، آل محمد، توجہ ہے نا؟ یہ دیکھیے کہ آل محمد ہی قرآن کا باطن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ دونوں حقیقت قرآن کو اگر پیکر میں دیکھنا چاہو تو وہ آل محمد ہے، اور جس طرح بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک قرآن ہر ریب سے منزہ و مبرہ ہے، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک ہر محمد لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے۔ اگر قرآن لا ریب فیہ ہے، آل محمد لا عیب فیہ ہے، جن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ قرآن ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن ہدایت اگر لینی ہو تو وہ قرآن سے لو۔ قرآن خود جو کہتے ہو دن میں کم از کم 10 مرتبہ کہنا تم پہ واجب ہے، دن رات میں کم از کم 10 مرتبہ تو کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، توجہ ہے نا؟ حیدری صاحب کم از کم 10 بار، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم نوافل کو شامل کر لو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہدایت کیا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور ادھر فرمان ذیشان پیغمبر گرامی ان الحسین مصباح الہدی، اگر ہدایت لینی ہو تو حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے حسین۔ قرآن ہے ہدایت متقین کے لیے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں مصباح الہدی، میرا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور دیکھو یہ چراغ کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ مصباح الہدی
یہ ہدایت کا چراغ ہے. یہ ہدایت کب تک چاہیے؟ جب تک انسانیت ہے. ہدایت کی ضرورت ہے نا. اچھا اس کو اور زیادہ آسان کر دو. ہدایت کی ضرورت ہر انسان کو ہے یا نہیں؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے 14 معصومین کے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے؟ بھئی ہدایت ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر ایک کو. اللہ جانے ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں روزانہ, ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, کتنی مسٹیکس بعد میں ہم پچھتاتے پھرتے ہیں, بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور کیا کیا کر گزرتے ہیں. بعد میں اوہو یہ غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, تو اب پتہ چلا کہ یہ غلطی, یہ خطا, یہ مسٹیک یہ انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں. تو اب کوئی ایسا ہونا کہ جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو, ہدایت اسی سے ملے گی. بھئی کوئی ہونا چاہیے جو ہدایت ہی ہدایت ہو. ہدایت ہی ہدایت. عقلاً ضروری ہے, عقلاً ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو ہدایت ہی ہدایت ہو, جس سے کبھی کوئی خطا سرزد نہ ہو. بس جس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو اسے اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں. یہ سلسلہ عصمت مذہب امامیہ کا خاصہ ہے, مذہب اہل بیت کا خاصہ ہے عصمت. تو اس لیے فرمایا مصباح الہدیٰ, یہ ہدایت کا چراغ ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس چراغ کے پاس آؤ, تمہیں روشنی ملے گی. وَسَفِینَةُ النَّجَاةِ, یہ نجات کی کشتی ہے. جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہی نجات پا گیا. ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کون سے متقی؟ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون ہے؟ ہدی للمتقین. اور بھائی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. لیکن دیکھو شیعو, دیکھو محبت اہل بیت کا دامن تھامنے والوں اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں, متقی کون ہے؟ بجائے اس کے کہ ہمیں حیدری صاحب بتائیں متقی کون ہے, اندرابی صاحب بتائیں متقی کون ہے, طاہر عباس بتائیں متقی کون ہے, قرآن سے پوچھتے ہیں متقی کون ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں متقی. بھائی متقیوں کی پہلی علامت شناخت کیسے کریں متقی کون ہے, کیسے شناخت ہو. ہر شے کی شناخت ہوتی ہے, توجہ ہے نا, ہر شے کی شناخت ہے, ہر شعبے کی اپنی اپنی شناخت ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی شناخت ہے, ہر قوم کی اپنی اپنی شناخت ہے. ہر قوم صلوات پڑھنے والوں پہلی علامت جو قرآن نے بتائی, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو غیب حاضر سے زیادہ ہیں. غائب ہمیشہ حاضر سے زیادہ ہوتے ہیں. جو نظر نہیں آتے ان کی تعداد نظر آنے والوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی حیدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی گاڑی میں یہ ہے کہ 4 افراد کی گنجائش ہے.
4 افراد کی گنجائش. میں نے کہا وہ 4 نہیں ہے, وہ ہیں 4 تو وہ ہو گئے اور 8 ان کے ساتھ اور ہیں. توجہ ہے نا, 4 تو یہ ہیں اور 8 اور بھی ہیں نا جو نظر نہیں آ رہے. وہ کتنے ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا, 12 ہو گئے. یہ 4 تو نظر آ رہے ہیں اور نظر جو نہیں آ رہے وہ کتنے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نظر نہ آنے والے نظر آنے والوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی غیب زیادہ ہیں, حاضر تھوڑے ہیں. حاضر کم, غائب زیادہ. اچھا آپ مجھ سے آپ حلفیہ یہ بیان لے لیں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا, آپ 100 بیٹھے ہیں, 125 بیٹھے ہیں, 90 بیٹھے ہیں, جتنے بھی ہیں, چلو فرض کیا آپ 100 ہیں, تو 100 آپ ہیں اور 200 وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, 200 یعنی آپ سے دوگنی تعداد میں وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے. اللہ کہتا ہے اگر ان نظر نہ آنے والوں پہ تم ایمان رکھتے ہو تو تم مومن ہو. ٹھیک ہے نا, نظر نہ آنے والوں پہ اگر تمہارا ایمان ہے تو تم کون ہو؟ متقی ہو. ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ان کی پہلی علامت وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. بھئی غیب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. غیب پہ آپ کہتے ہیں جناب وہ غیب جو ہوا تو پھر کیسے ایمان رکھیں؟ کیا غیب پہ ایمان کیسے رکھیں؟ نا بھائی, غیب جتنے بھی ہیں ان پہ ایمان رکھنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ان کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا. ایمان ہے ہی نہیں. خالق خود غائب ہے, ایمان ضروری. رسالت غیب ہے. آپ نے بات ایسے کہہ دی, رسالت غیب ہے یا حاضر ہے؟ ذرا سوال کو سمجھے پھر جواب. جی رسالت پہ ایمان, اچھا چلو پہلا جو رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے نا, رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے. چلو ذرا ہلکے پھلکے انداز اس مسئلے کو ذرا ہلکے پھلکے انداز میں حل کرتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی, جو ذرا معرفت کے لیے آئے ہوئے ہیں کچھ, اب یہ کلاس جو ہوئی تو ہلکے پھلکے انداز میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ ایمان ضروری ہے نا. ایمان تو ضروری ہے, رسالت پہ ایمان ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسالت پہ ایمان ضروری ہے. رسالت پہ سامنے رسول ہیں, وہی کو کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا. قرآن کی آیتوں کو کسی نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھا اچھا ہم نے نہیں, چلو ہم سے تو فاصلہ ہے, 1400 سال پہلے کی بات ہے, بلکہ 1444 سال 45واں سال ہے یہ, اس وقت کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا, 1450 سال کا یہ عرصہ بن رہا ہے. تو اس وقت جو لوگ تھے رسول کے پاس بیٹھا کرتے تھے, کیا انہوں نے کبھی وحی کو آتے ہوئے دیکھا؟ قرآن کی آیتوں کو اترتے ہوئے دیکھا؟ نہیں نہ دیکھا. بھائی سامنے رسول کی ذات اقدس ہے, لیکن ایمان لانا ہے رسالت پہ, ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, تو وہی آتے ہوئے نہیں دیکھی, قرآن کی آیتیں آتے ہوئے نہیں دیکھی. تو جناب والا ایمان لانا ہے اس بات پہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, جبرائیل کا آنا حق ہے, اللہ کی کتاب قرآن کی آیتوں کا آنا حق ہے. یہ غیب ہے یا نہیں؟ سامنے تو رسول اعظم کا جسد اقدس ہے, سامنے ان کی زلف مبارک ہیں, سامنے دست مبارک ہے, سامنے زبان رسالت ہے, سامنے چہرہ اقدس ہے, لیکن وہ رسالت والا عقیدہ وہ تو غیب ہے نا, وہ تو سامنے نہیں ہے. تو یہ غیب, یہ رسالت یعنی وہی وہ غیب. توجہ ہے نا. اچھا قیامت
حاضر ہے یا غیب ہے؟ غیب ہے نا. ہاں اگر حاضر ہوتی اگر ابھی حاضر ہو جائے تو پھر ساری حاضر ہو جائیں گی. یعنی حاضر تو نہ ہوئی نا، غیب ہوئی. اچھا ایک قیامت کو غیب مانا تو اس کے ساتھ اور کیا کیا غیب مانا؟ یعنی منکر نکیر وہ جو موت کے بعد قبر میں آتے ہیں وہ غیب ہیں، انہیں مانا. سوال و جواب کو مانا، قیامت کے دن اٹھنا وہ مانا. پل صراط غیب ہے اسے مانا. توجہ ہے، اس پہ ایمان ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھو ان الصراط حق والسؤال جواب فی القبر حق تطایر الکتب حق، اعمال نامے کا پڑھا جانا یہ حق ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. حساب کتاب کا ہونا حق ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. میزان جب اعمال تولے جائیں گے، اس ترازو میں تلیں گے، اس میزان پہ ایمان لانا ضروری ہے جو کہ غیب ہے. پل صراط غیب ہے، ایمان لانا ضروری ہے. جنت اور جہنم غیب ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. جب اتنے غیب پہ ایمان لا رہے ہو تو ایک امام غیب پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اتنے غیب کو مان رہے ہیں، قیامت کے ساتھ وابستہ ہر شے غیب ہے. قیامت کے ساتھ جتنا کچھ بھی وابستہ ہے وہ سب غیب ہے، لیکن سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں. حتیٰ کہ جنت جہنم بھی غیب، ٹھیک ہے نا، وہ بھی غیب ہے. ایمان ساروں کا ایمان ہے، سب ایمان رکھتے ہیں، تو ایک امام غیب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کہہ رہا متقی وہ ہیں کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب پہ ان کا ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لانا اتنا ضروری ہے جتنا خود اللہ پہ ایمان لانا. اللہ پہ ایمان کے بغیر ظاہر ہے کہ ایمان کی اصلیت ہی ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دیکھو متقی وہ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. جی جواب سوال صحیح ہے، بالکل سوال ٹھیک ہے جناب. تو ہمارا جواب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے قرآن میں، بالکل صحیح. حیدر صاحب ماشاءاللہ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، تو سوال ان کا صحیح ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اس نماز کو لازم و ملزوم سمجھے کہ اس طرح کے اس کی کوئی نماز قضا نہ. تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، وہ جو متقی ہیں. متقی کون ہے؟ جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دیکھو جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے. یہ رزقنا کیا ہے؟ رزقنا کا لفظی معنی ہوتا ہے رزقنا، ہم نے دیا. رزقنا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا. رزقنا ہم، ان سب کو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ينفقون، وہ انفاق کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ رزقناہم کا تعلق فقط مال و دولت سے نہیں. مال و دولت بھی اس کا جزو ہے، مال و دولت بھی اس کا حصہ ہے، لیکن ہر شے جو ہم نے انہیں عطا کی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اگر علم دیا ہے تو علم تو سب سے بڑی دولت ہے، وہ علم
مجھے پتا ہے کہ آپ کی توجہ منتشر ہو گئی ہے. اچھا چلو صلوات. قائم کرتے ہیں اور مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگر مال و دولت دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہے تو علم سے خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے کسی کی خیر خواہی کا، کسی کی بھلائی کا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اگر انہیں ہم نے مینجمنٹ کی صلاحیت دی ہے، انتظامی صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہم نے انہیں شعور اور آگہی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ہنر ہے اس ہنر میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی سلیقہ ہے، کوئی طریقہ ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جتنی طاقتیں ہیں، جتنی بھی توانائیاں ہیں، بلکہ ہر ایک شے جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے، صرف مال و دولت کی بات نہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ مال و دولت اگر خرچ کریں گے تو مال و دولت خرچ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. نہ، وہ محروم نہیں رہیں گے، اللہ انہیں اور دے گا، اللہ اور انہیں اسباب عطا فرمائے گا، اور وہ جتنا خرچ کریں گے اللہ انہیں اور عطا فرمائے گا، اور عطا فرمائے گا. یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ دنیا داری ہے، لیکن آخرت میں ایک کے بدلے میں 70 ہیں. اللہ ایک کے بدلے میں 70 عطا فرمائے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور دیکھو اگر وہ علم کی دولت خرچ کریں گے، علم جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے علم کو مال و دولت سے بہتر قرار دیا گیا کہ یہ دیکھو مال و دولت کو تو زوال ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے، آج کاروبار ہے کل نہیں ہے نا. کتنے کاروبار ہوتے ہیں، آج ہے کل نہیں ہے. نوکری آج ہے کل نہیں ہے. ملازمت، بزنس، وزارت آج ہے کل نہیں ہے. اچھا صدر صاحب آج عہدے صدارت پہ ہیں اور کل نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب آج جناب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں اور کل جیل خانے، کل جیل میں. ٹھیک ہے نا. اس ملک میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو وزارت عظمیٰ پہ ہے اور وزیر اعظم ہے وہ پھانسی کے تختے پہ، وہ پھانسی کے تختے پہ گیا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا. لہذا یہ جو دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی پروٹوکول آج ہے کل نہیں ہے، لیکن علم کے بارے میں فرمایا علم اللہ دوام دولت ہے. اور وہ علی والو مولا علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مالو ان المال یفنا عن قریب ان العلم باق لا یزال. کہ ہم پروردگار کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. ہمارے حصے میں علم، ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال. دیکھو مال، ان المال یفنا عن قریب، مال عن قریب فنا ہو جائے گا. ان العلم باق لا یزال، علم باقی رہے گا. علم کبھی زائل ہونے والا نہیں ہے، علم باقی رہنے والا ہے. اس لیے سائل آیا، اس نے سوال کیا مولا علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے. فرمایا سبب بیان فرمائیں، عرض کی سبب بیان فرمائیں. فرمایا علم بہتر ہے اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے.
اسی دوران دوسرا سائل آ گیا، اس نے سوال کیا مولا علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے۔ عرض کی سبب بیان فرمائے، آپ نے فرمایا اس لیے کہ علم کو چور اور ڈاکو چرا کے لے جا سکتے ہیں، جبکہ علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اسی دوران تیسرا آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا علم بہتر ہے۔ اس نے عرض کی مولا سبب بیان فرمائے، آپ نے فرمایا دیکھو مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے، جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اسی دوران ایک اور آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ اس نے کہا مولا سبب بیان فرمائے، آپ نے فرمایا اس لیے کہ مال فرعون، نمرود اور شداد کی وراثت ہے، جبکہ علم انبیاء اور اوصیاء کی وراثت ہے۔ جو ہے اتنے اسباب آپ نے فرمائے، اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو اگر اللہ زندگی عطا کرے اور صبح قیامت تک سائل آتے رہے، یہی ایک سوال کرتے رہے، میں علی ہر ایک کا سبب الگ الگ بیان کروں گا جو حقیقت ہوگا۔ یہ ہے باب العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس لیے میرے بھائیوں علم سے وابستگی، بڑے خوش قسمت ہیں اہلیان کوئل اور موئل کہ انہیں اہل علم کو سننے کے مواقع ملتے ہیں، اور آپ لوگ مل جل کر یہ اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں سالانہ ان مجالس میں۔ ابھی یہ سلسلہ آگے چلے گا، تو قرآن بھی کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا میرے بھائیوں علم ایسی دولت ہے جس کو زوال نہیں۔ مال و دولت چاہے کتنا بھی ہو، اللہ نے مال و دولت میں عزت نہیں رکھی، علم میں عزت رکھی ہے۔ برائے حضور محمد و آل محمد برائے حضور سیدۃ النساء العالمین مادر حسنین قلندر صلوات۔ کربلا کا درس یہی ہے کہ دیکھو جہالت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ایک مکمل مدرسہ، ایک مکمل درس حیات کربلا۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں درس نہ ملتا ہو کربلا سے، اس لیے کہ ہر شعبہ سے وابستہ افراد کربلا میں موجود ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، اس پہلو پہ کم بات ہوتی ہے ممبر پہ، لیکن ہم جیسے طالب علموں کا یہ فرض ہے کہ ذرا اس جانب توجہ دلائیں۔ محض کربلا رونا رولانا اپنی جگہ پہ عبادت، ذریعہ نجات، گناہوں کی مغفرت کا سبب، قرب الہی، لیکن یہ کربلا کیسے درسگاہ ہے، ذرا اس پہلو پہ بھی غور فرمایا کریں۔ یہ درسگاہ کیسے بنتی ہے کربلا؟ ہر شعبہ حیات سے وابستہ افراد۔ یہ تو دیکھیں امام علیہ السلام نے ایسے ایسے افراد کو اپنے ساتھ لیا۔ دنیا کے لشکر میں ایسی ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ میں نے ابھی ابتدائی لفظوں میں عرض کیا تھا کہ یونیورسٹی میں داخلے کی جو شرطیں ہیں، فوج میں بھرتی ہونے کی اس سے زیادہ شرطیں ہیں، تب فوج میں بھرتی ہوں گے۔ صحت کیسی ہے، ایج کتنی ہے، فلاں سرٹیفکیٹ فلاں سرٹیفکیٹ، لیکن یہ عجیب فوج ہے،
اس میں 90 سال کا بزرگ بھی سپاہی ہے، 80 سال کے بزرگ بھی ہیں، 60 اور 50 سال کے افراد بھی ہیں، 32 سال کے کڑیل جوان بھی ہیں، 18 سال کے جوان بھی ہیں، اور 8 اور 9 سال کے بچے بھی ہیں۔ اور حد ہو گئی، چشم فلک نے کسی فوج میں ایسا سپاہی نہیں دیکھا ہوگا جو 6 مہینے کا سپاہی، 6 مہینے کا سپاہی، اس لیے کہ ہر شعبہ حیات کے لیے درسگاہ بنانا تھا کربلا معلیٰ کو۔ بے نقاب کر دیا یزید اور یزیدیت کو کہ تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے، تم درندے ہو، جنگل کے چوپائے بھی تم سے بہتر ہوتے ہیں، تم درندے ہو، لہذا یزیدیت سے ہمدردی رکھنے والے ان میں کوئی انسانیت کی رمق نہیں ہے، اصل میں وہ درندے ہیں جو یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ کیا لگتا ہے یزید انسانیت کا؟ وہ تو دھبا ہے، بدنما دھبا، اور قیامت تک کے لیے وہ بدنما دھبا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن مظلوم کربلا نے، نواز رسول نے، جگر گوشہ علی و بطول نے، رسول کے سینے پہ پلنے والے نے اور رسول کی گود میں کھیلنے والے نے، اس مظلوم نے یزیدیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ ہاں، بڑی قیمت دینا پڑی ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو، بس جو رونے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے چند جملے کہوں اور عبادت مکمل ہو جائے۔ کا کرتا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، علی اکبر کا سینہ، اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشیں، بس عزادارو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ عزاداران روتے ہیں نا، اکثر ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا، اور یہ پھر محققین کی تحقیق بھی ہے کہ واقعتاً میں طالب علم پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کو یاد رکھیے گا اور اسے بے شک آپ بزرگ علماء کے پاس لے جائیں کہ جتنے بھی رونے والے ہیں نا، جتنے بھی رونے والے ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہوں یا بزرگ ہوں، مرد حضرات ہوں یا ہماری مستورات ہوں، ہر ایک کے لیے رسول کی بیٹی سیدہ دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میری ذمہ داری میں اس جملے کو قبول کر لو، میری ذمہ داری ہے۔ جناب سیدہ دعا کرتی ہے، سیدہ دعا کرتی ہے۔ ہاں، قادر حسنین ہیں، وہ امام زمانہ کی جدہ طاہرہ ہیں، امام زمانہ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ امام زمانہ کے پاس جب اعمال جاتے ہیں نا تو یقیناً یہ عمل جائے گا۔ میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے کہ آج 14 محرم کو آج امام بارگاہ حسینیہ موئل میں یہ مجلس ہوئی تھی اور فلاں 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 رو رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر عزادار کے لیے بس اشارہ کرنا کافی ہوتا ہے، قبر حسین ہے ہر عزادار کے سینے میں۔ یہ فلاں رو رہا تھا، فلاں رو رہا تھا، یہ امام زمانہ کے پاس جاتی ہے اور امام زمانہ اپنی جدہ طاہرہ کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو اے سیدہ کائنات، اے دادی زہرا، یہ فلاں فلاں مومن یہ آپ کے بیٹے حسین پہ رو رہا تھا، یہ ماتم کر رہا تھا، یہ سینہ پیٹ رہا تھا، یہ سر پیٹ رہا تھا۔ بی بی کہتی ہے ہاں ہاں میں یہ وعدہ کرتی ہوں، میں یہ وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب تک کہ میں اپنے اس عزادار اور اپنے بیٹے کے غم میں رونے والے کو میں جنت کی ضمانت نہیں دے دوں گی، بس عزاداروں یہی سیدہ کائنات آئیں گی میدان محشر میں، میدان حشر میں۔ لیجئے یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہرگز ذاکری نہیں ہے، یہ لاتعداد روایات میں یہ بات موجود ہے مستند کتابوں میں کہ بی بی میدان حشر میں آئیں گی تو ایک ندا آئے گی، یہ منادی ندا کرے گا، یا ایھا المحشر، یا اہل المحشر، او محشر والوں۔ محشر والے کون کون ہوں گے؟ کون کون ہوں گے؟ آدم سے لے کے قیامت تک۔ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ بس عزادارو سب اہل محشر اپنی آنکھیں بند کریں، اور رونے والوں سب اہل محشر اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کر لی، اب آواز آئے گی، کیا یہ حکم انبیاء کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ حکم اوصیاء کے لیے بھی ہے؟ آواز آئے گی، ہاں۔ آدم بھی اپنے آنکھیں بند کر لے، نوح بھی اپنی آنکھیں بند کر لے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ یہ بھی اپنی آنکھیں بند کریں۔ بس عزادارو اب آواز آئے گی، کیا زہرا کا بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا زہرا، یا زہرا، کیا زہرا کا بابا بھی اپنی آنکھیں بند کرے؟ آواز آئے گی، ہاں۔ زہرا جس عالم میں آ رہی ہے، زہرا جس کیفیت میں وارد ہو رہی ہے، میدان حشر میں سید الانبیاء بھی نہیں دیکھ سکیں گے، لہذا اپنی آنکھیں بند کریں۔ بس عزادارو، عزادارو سید الانبیاء بھی آنکھیں بند کریں گے، آل محمد بھی اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ اب اچانک جناب زہرا آئیں گی، روایت کے لفظ یہ ہے، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو، ایک ہاتھ میں 6 مہینے کے اصغر کا کرتا، اب بالکل ایسی ایک روایت میں ہے کہ دامن میں محسن شہید کا لاشا، ساکت شدہ اپنے معصوم بچے کا لاشا، معصوم بچے کا لاشا۔ کیا قصور تھا میرے معصوم بچے محسن کا؟ کیا قصور تھا میرے بیٹے عباس کا؟ کیا جرم تھا میرے 6 مہینے والے علی اصغر کا؟ بس عزادارو یہ جناب زہرا آئیں گی، اب سنو گے جملہ، بس مجلس تمام ہو گئی، ان کے عقب میں ثانی زہرا آئیں گی، بالکل اپنی مادر گرامی کے عقب میں ثانی زہرا آئیں گی، لیکن کس عالم میں آئیں گی؟ بس عزادارو آئے ہمیں کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر کیوں نہیں جاتے؟ جب میدان محشر میں ثانی زہرا آئے گی اس عالم میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہاتھ بندھے ہوئے، سارے اقدس سے چادر اتری ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے۔ آپ شاید سمجھیں گے کہ اس طرح ہاتھ بندھے ہوئے، لیکن نہیں، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، میرا سلام ہو ان بیویوں پہ اور جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ یا زہرا، یا زہرا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا حسین، یا حسین۔